کوئی بھی خاطر خواہ رزلٹس ہمیں نہیں ملے، صرف نقصان ہوا ہے، ہماری عوام کا نقصان بھی ہوا ہے، ہماری فورسز کا نقصان بھی ہوا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی بھی ایسے رزلٹس نہیں ملے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کی تائید کریں یا اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہم اس کو سپورٹ کریں۔ تو ایک واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے جو اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اب تو دہشت گردوں نے بھی وہ والا طریقہ کار اختیار کر لیا اور وہ بھی کاپٹر ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو اس کے اندر عام شہریوں کی شہادتیں ہوتی ہیں اور یہ لگاتار بار بار یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک گڈ طالبان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، جو بار بار میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور ہمیں بار بار واضح طور پہ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، تو میں بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، سب کی مشاورت کے بعد اعلامیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ادارے یہ گڈ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور گڈ طالبان موجود ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ اس کی سفارش کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، چاہے طالبان کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہے اور مزید ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے اداروں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان اے پی سی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کسی آپریشن کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا۔ مہربانی کریں وہ ان کو یہاں سے نکال دے یا دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گڈ طالبان موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ آج صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا ہے دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا خیبر پختونخوا میں گڈ طالبان موجود ہیں، کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن نہیں چاہتے۔ علی گنڈاپور گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اے پی سی تھی اور اے پی سی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کسی بھی آپریشن کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون کا استعمال بھی نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گڈ طالبان موجود ہیں، کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن نہیں چاہتے۔ یہ بھرتی لوکل اقوام کی بنیاد پہ پولیس کے اندر ہر ضلع کے اندر 300 بھرتی کی ہم نے آج منظوری دی ہے اور یہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے یہاں پر آج کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس کے اوپر، تو بارڈر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بارڈر پہ جائیں، اپنی فورسز بارڈر پہ لگائیں جو آپ کے نیچے ہیں، اور جو نیچے کا علاقہ ہے وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ ایریا جو ہے انشاءاللہ ہمیں صلاحیت ہے، ہم نے کافی انویسٹ کیا اپنی پولیس کے اوپر، مزید بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ مل کے، ہم پولیس کے ساتھ مل کے حکومت خود کرے گی۔ بارڈر ایریا کو آپ کور کر لیں، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نیچے گھوم رہے ہیں ادھر اور بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں، تو اپنی ذمہ داری سنبھالیں بارڈر کے اوپر، یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں، انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس ایریا کو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اے پی سی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن نہیں چاہتے۔ صوبے میں گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں گڈ طالبان موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔
دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا، صوبے میں کسی آپریشن کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گفتگو بھی اس وقت جاری ہے۔ اے پی سی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی گفتگو کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے صوبے کے مسائل کے حوالے سے آج اے پی سی میں گفتگو کی اور آپریشن کے حوالے سے گفتگو کی، اور جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون کا استعمال بھی نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں گٹ طالبان موجود ہیں، کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن ہم نہیں چاہتے۔ علی امین گنڈاپور گفتگو کر رہے ہیں اور تفصیلاً انہوں نے آپریشن کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈرون کے استعمال کے حوالے سے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون ہرگز استعمال نہیں ہوگا، صوبے میں گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی آپریشن کا ماضی میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، اس لیے ہم آپریشن نہیں چاہتے۔ ماضی میں خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن ان آپریشنز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے ہم اب صوبے میں کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں چاہتے اور صوبے میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون بھی استعمال نہیں ہوگا، علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا، اور خیبر پختونخوا میں گٹ طالبان موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا البتہ صوبے میں گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی آپریشن کا ماضی میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اسی لیے اب ہم آپریشن نہیں چاہتے۔ قبائلی اضلاع سے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے گا، علی امین گنڈاپور کی جانب سے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہنا تھا، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے کہ ماضی میں جتنے بھی آپریشنز کیے گئے ہیں اس کا ہم نے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے مزید آپریشنز کی اگر بات کی جا رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ تواتر سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم اب آپریشن صوبے میں کوئی بھی نہیں چاہتے۔ اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرونز بھی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اب علی امین گنڈاپور کی جانب سے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں اب ڈرون ہرگز استعمال نہیں ہوگا۔ بالکل، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ہمراہ۔ یاد رہے کہ آج اے پی سی بلائی گئی تھی آل پارٹیز کانفرنس، جس کا بائیکاٹ بھی کیا نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، جے یو آئی فے نے۔ ابھی جو گفتگو کر رہے تھے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صوبے میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت نہیں دیں گے ہم، دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں گٹ طالبان موجود ہیں، علی امین گنڈاپور کا ایسا بھی کہنا ہے کہ اب صوبے میں گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن نہیں چاہتے۔ بارڈر ایریا کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، وفاقی حکومت سے بارڈر ایریا سے متعلق بات کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کا ایسا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی شخص اسلحے کے ساتھ نظر آیا تو کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے یہ بھی کہا، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ہمراہ انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے آپ کو دکھائی بھی، جس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ صوبے میں کسی طور پر کسی بھی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں گٹ طالبان موجود ہیں، کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ بارڈر ایریا کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، بارڈر ایریا سے متعلق وفاقی حکومت سے بات کریں گے، کوئی شخص اسلحے کے ساتھ نظر آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کا اپنی پریس کانفرنس میں ایسا کہنا تھا۔ بالکل، اے پی سی کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی گفتگو کر رہے ہیں، بڑی اہم گفتگو ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے آپریشن کے حوالے سے اپنی گفتگو میں یہ آغاز میں بات کہی ہے کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون کا استعمال بھی نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں گٹ طالبان موجود ضرور ہیں، البتہ اب صوبے میں گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی آپریشن کا ماضی میں بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپریشن نہیں چاہتے۔ بارڈر ایریاز کا انہوں نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں، انہوں نے کہا کہ بارڈر ایریا کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہی ہے، بارڈر ایریا سے متعلق وفاقی حکومت سے بات کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی شخص اسلحے کے ساتھ نظر آیا
تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ میں اگر اسلحہ نظر آیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بارڈر ایریا سے متعلق وفاقی حکومت سے بات کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کر رہی۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا بارڈر ایریا کی ذمہ داری انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی ہے۔ کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے، ماضی میں بے انتہا آپریشن کیے گئے لیکن امن و امان ان سے قائم نہیں ہو سکا، اس لیے اب ہم صوبے میں آپریشن نہیں چاہتے۔ اب صوبے میں گٹ طالبان کی گنجائش نہیں ہے، دہشت گردوں کے خلاف صوبے میں ڈرون استعمال نہیں ہوگا، صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اے پی سی آج بلائی گئی تھی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ سکتا ہے نہ اس کی کیپیسٹی ہے، تو مہربانی کریں پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین، میرے بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں ڈومین آپ کا ہے، فورن آفس کا ہے، آپ اس کو جرگے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں کیا جائے اس کے اندر، ورنہ اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے، اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا۔ شکریہ جی۔ ہاں وہ جرگے کے اندر جو ہمارے ہیں، اس جرگے کے اندر ہمارے تمام ایکس پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، ہمارے ابھی کے پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، قبائلی مشران بھی ہوں گے، قبائلی علماء کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ علماء بھی ہوں گے، اور یہ تمام مکتب فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہی عوام میں سے لے کر ہر ضلع سے اس کے بعد ہم ایک گرینڈ اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ سیم صاحب یہ بتائیں کہ تیرا میں آپریشن کی باتیں سامنے آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ علاقہ خالی کریں، اس حوالے سے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جن جماعتوں نے ٹی سی کی بائیکاٹ کیا ہے ان پہ یہ موقف ہے کہ حکومت چونکہ یہ حکومتی ٹی سی ہے تو وہ پہلے ہی فیصلے کر چکی ہے، اگر پی ٹی آئی کی بھی تو ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں یہ فیصلے کرنے لگا تھا تو میرے خیال میں ان میں پھر وہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ ان فیصلوں کا سامنا کر سکے، تو پھر تو نس گئے ہیں میرے خیال میں۔ میں اس طرح سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے کروا دی ہے، تو اگر میں یہ سخت فیصلے لے رہا ہوں اپنے صوبے کی عوام کی رائے کے مطابق ان کی بھلائی کے لیے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے ہیں اور یہ ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ڈرون ہو، یہ چاہتے ہیں کہ تجارت نہ کھلے، یہ چاہتے ہیں کہ گٹ طالبان ہو، اور اگر یہ فیصلے میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گا تو اس سے انہوں نے فرار اختیار کیا، تو یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے۔ پر میں پھر بھی یہی کہوں گا اس حوالے سے کہ کوئی بھی آپریشن ہم الاؤ نہیں کرتے، نہ ہونے دیں گے، اور پھر میں ان پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے صوبے کا امن و امان کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ اس میں کوئی بھی انپٹ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ میٹنگ بلائی جائے، تو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں میں مذاکرات کی جو بات کر رہا ہوں وہ مذاکرات کی بات میرے قبائلی جرگے کے مطابق اور افغان حکومت کے ساتھ ہے۔ افغان حکومت جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش حکومت ہے اور پوری دنیا نے اس کو اون کیا ہے۔ ان کو آپ اس طرح کہیں کہ جی کہ کالعدم ہے یا کالعدم حکومت ہے، میرے خیال میں آپ ان کی حکومت کی انگلی اٹھا رہے ہیں، جو کہ آپ کا نہ ڈومین ہے اور نہ ہی آپ کا یہ اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات آپ کریں۔ سر آپ نے کہا کہ جو فورسز ہیں ملٹری جو ہے، آپ نے کہا کہ بارڈر پر چلی جائے کیونکہ وہاں سے ملیٹنٹس آ رہے ہیں اور صوبے کو پولیس سنبھال لے گی، تو کیا ایکشن ان ایریا آف سول پاور ریگولیشن کا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر ہمارے شوکت صاحب جو ہمارے سابق گورنر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلات بھی بات کی اور انہوں نے بتایا کیونکہ وہ موجود تھے اس کے اندر، انہوں نے تفصیلاً بتایا یہاں پہ۔ ابھی ہم نے ایک پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے اپنا صوبے کا جو کہ ان پلیس ہے اس وقت۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اپنی اپنی ڈومین ہے، بارڈر کے اوپر یہ جو آمد و رفت شروع ہے اس کو روکنا ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور فورس فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اس کام پہ جا کر اس کو رکاوٹ کو اپنا کام ٹھیک کریں اور روکیں، بجائے وہ ایک ایسے علاقے میں گھوم رہے ہیں جس علاقے کی ذمہ داری میری ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور میرے کام کے درمیان میں آ کر وہ ایک اور کام لے کے گھوم رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو اگر یہ اپنے بارڈر پہ جائیں، اپنے بارڈر پہ اپنے آپ کو کام کریں، بارڈر کے اوپر بارڈر کو کلیئر کریں، یہ آمد و رفت بند کریں، نیچے کا جو ہے معاملہ وہ چونکہ صوبائی حکومت کا ہے، ذمہ داری بھی میری ہوگی،
میں اس کا مقابلہ کروں گا, میں اس کو کلیئر کروں گا, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بارڈر کے اوپر کوئی کارروائیوں کے لوگ آئیں گے تو اس کی جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی اونرشپ لے گا. اگر نیچے کوئی کارروائی ہوگی جو میری ذمہ داری ہے وہ میں لوں گا. لیکن اس طریقے سے کہ تعین ہی نہیں ہو پا رہا کہ کون سا علاقہ آپ کا ہے اور کون سا میرا ہے, تو اس میں ایک تو عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ رہا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائن ڈرا کر دیں ذمہ داری کی, تاکہ کل کو ذمہ دار سے سوال کیا جا سکے کہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں, اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ جواب دہ ہیں. میں جواب دہ ہونے کو تیار ہوں اس ذمہ داری کے لیے جو میرے پاس ہے, لیکن اس میں اگر کوئی اور اس کے اندر شامل ہوگا اور وہ اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا جو اس کی ذمہ داری ہے, تو مجھے مسائل آ رہے ہیں اس سے, اور ان مسائل کی ان کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی لائن ڈرا کریں, اس لائن ڈرا کرنے کے بعد اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں اور پھر ذمہ داری بھی قبول کریں اس کی. جی میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو, بار بار یہ بات آتی ہے. میں نے پہلی اپیکس کمیٹی میں بات کی تھی اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے ان پہ ریزرویشنز ہیں, اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں, اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے, ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا, دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری ISI اور ہماری MI نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں, مہربانی کریں, ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا. اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں, تو مہربانی کریں اپنے وردی والے بندے سے اپنی جنگ لڑیں. گڈ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں, اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے, آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے, آپ کے درمیان اور میری حکومت, میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. گڈ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو, فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو, کسی اور محاذ پہ لڑا لو. اس طریقے سے شہروں میں یہ نہیں گھومیں گے. میرے خیال میں آج کے جو مقصد تھا اس کے سوال ہو چکے ہیں, اور آپ کو بہترین طریقے سے لائے عمل دے دیا گیا ہے. جو ایک بات میں کر دیں گے بھائی. تھینک یو. علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کر رہے تھے, انتہائی اہم. انہوں نے کہا کہ میرا صوبہ مجھے چلانے دیں, وفاقی حکومت کا افغانستان وفود بھیجنا آئین کی خلاف ورزی ہے, کوئی شخص اسلحے کے ساتھ نظر آیا تو کارروائی ہوگی.